تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، جو ابتدا کی اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک ہیں، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور ساری کائنات کے بلا شرکت غیر منتظم بھی ہیں۔ آسمانوں و زمینوں میں اللہ کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے، اور نہ ہی اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، حکم صرف اور صرف اسی کا۔ ایک سوکھا پتا نہیں گر سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ دنیا بھر میں کسی جگہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپک سکتا۔ باریک بین ہے بڑا، کچھ نہیں چھپ سکتا اس سے، ہر چیز پر نظر ہے اس کی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام پیغمبر رحمت سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا پوری کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، نہ آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ بات جیسی کسی کی بات ہے۔ بحیثیت ذات آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آتا۔ اسی طرح آپ کی بات بھی حتمی اور آخری ہے، جسے نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے بعد قیامت تک کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کو پھر ہمارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اللہ مالک الملک کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور قیامت تک کے آنے والے تمام پکے اور سچے مومنین پر۔ خطبہ میں جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے اپنے کریم رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب کے متعلق؟ پہلا تعارف۔ اب میرا موضوع ہے معرفت الہی، اللہ کا تعارف بنے۔ اللہ تعالی کا تعارف کتنی جہتوں سے بندہ کر سکتا ہے؟ یقین مانے کہ ہمارے پاس تو کہنے کو الفاظ ختم ہو جائیں، ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور کلمے لکھنا شروع کر دیں۔ ایک اور جگہ پورے روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں، رب کے کلمے لکھنے شروع کر دیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کی مدد کے لیے 7 سمندر اور بھی آ جائیں، پھر بھی نہیں رب کے کلمے ختم ہوتے۔ تو کتنی معرفت، ہم کتنی تعریف یا کتنی کر سکتے ہیں ہم؟ بھائی اپنی کیپیسٹی میں جتنا اللہ نے توفیق دی، کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایسی چیزیں جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ مالک الملک کی معرفت ہو، اس کی ایسی پہچان ہو
کہ اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آیا ہوئے، ہے ہی نہیں نا کوئی، لیکن ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ بن جائے کہ بھئی اسے چھوڑ کر میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اختیار سارے اس کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہر طرح کے شریکوں سے وہ پاک ہے۔ ہمیں صحیح معنی میں اگر اللہ کی معرفت ہو جائے نا تو بغیر اسباب کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا تو ہم ویسے ہی شرک سمجھتے ہیں نا، اسباب کے تحت کسی سے مانگنا جو کہ جائز ہے ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے اگر ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے بزرگ ہیں عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، ان کا ایک جملہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا میں نے، اور میں نے اس کے ثمرات بھی دیکھے ہیں۔ آج آپ بھی یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا کے جائیں۔ وہ پنجابی میں تقریر کرتے ہوتے، میں ذرا اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنی رب کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور یاد رکھنا تم کتنے ہی مجبور ہو جاؤ، کتنے ہی کمزور ہو جاؤ، کسی ساہوکار کے سامنے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، تمہیں اپنی رب کی طاقت کا نہیں پتا؟ اسے کیوں نہیں کہتا؟ اسے کہنا، وہ کہتا ہے کہ تیرے جیسا مانگت کوئی نہیں ہے اور میرے جیسا دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، آپ بھول جائیں گے دنیا کے پاس کیا ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس نے دنیا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو دی ہے، وہ آپ کو دینے پر بھی قادر ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے وہ رد بھی کر سکتا ہے، اللہ واپس نہیں لوٹاتا خالی۔ یہ ایک جملہ تھا جو اگر دماغ میں بیٹھ جائے نا تو مزہ آنا شروع ہو جائے گا زندگی کا۔ ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اس میں ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ تمہیدی ایک تعارف اللہ کا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی میں 1 2 4 جملوں میں کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ جتنی صفات ہیں اللہ مالک الملک کی، وہ ساری کی ساری اگر میں سمیٹ کر الہ لفظ کے اندر ڈال دوں تو شاید پھر بھی میں آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ مطلب سمپل سی بات ذہن میں رکھیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ والحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے سارا کا سارا ہی اس کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا ذرا؟ ایک ایک، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھوں گا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی باتیں آتی نہیں ہیں۔ ایک ایک لفظ کو اپنے دماغ میں بٹھائیے گا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے ہاں نا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں گے، سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں چھڑوا لیں گے وہاں پہ۔ یقین مانے آپ کبھی
پڑھے نا قیامت کے حالات، تو چھڑوانے کی بات تو بعد ہے، اللہ کو صرف اتنا کہنے کی نبیوں میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ تیری مہربانی ہے حساب ہی شروع کر دے، یہ ہمت نہیں پڑ رہی ہمیں۔ وہاں نبیوں کو اپنے لالے پڑے ہوں گے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو وہ اجازت دے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ میرے دادے، میرے پردادے، اور وہ چلتے 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 آخر تک، اور پھر میرے بیٹے اور میرے پوتے اور آنے والی آگے ساری نسلوں کو جانتا ہے، ان سب کے اگلے پچھلے حالات بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، ہاں صرف اتنا ہی جتنا وہ چاہے کسی کو بتانا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ جب آسمان و زمین کہا نا، تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے نا، سب کا سب، ہمارے دماغ جواب دے جائیں کائنات کی وسعت کو دیکھ کر، ہم کائنات کے کناروں تک پہنچ ہی نہ سکیں، کیونکہ یہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ کہتے ہیں میری کرسی اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور مزے کی بات ہے اللہ کو یہ سارا نظام چلانے میں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند مرتبہ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اپنے رب کا تعارف سمجھ آ رہا ہے نا؟ بس ایک یہ جملہ ذہن میں رکھ کے ساری بات سننی ہے کہ اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نا، لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دو قسم کی باتیں میں آج بیان کروں گا۔ ایک تو یہ کہ تعارف میں اللہ اپنے بندے پر رحیم کیسا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کیسے کرتا ہے، اور دوسری بات اللہ اپنے بندے کو کیسے عطا کرتا ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں بیان کروں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب قلموں نے لکھنا شروع کیا نا، تو تب ہم نے اپنے عرش کے پاس یہ بات لکھ کر رکھ دی تھی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس بات کا مزہ لیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے۔ قرآن میں کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر دیا۔ شخص میں نے عرش کے پاس لکھ کر رکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی 100 رحمتیں ہیں نا، تو ایک حصہ اللہ نے نازل کیا ہے اس زمین پر جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، درندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رحمت اللہ نے نازل کی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جان تک دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ 99 ملا کر پوری 100 کر کے اس دن اپنے اطاعت گزار بندوں پر کر دے گا۔ کوئی نا بڑا ہی بد قسمت، اور لگتا ہے کہ کوئی دنیا میں ات مچا کے گیا ہوگا مسلمان جو وہاں پہ پکڑا گیا اور جہنم میں چلا گیا، ورنہ اللہ نے مسلمان کے جہنم تک جانے کے سارے راستے بند کر دیے۔ یہ اسپیشل کوشش کر کے نا ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دے کے پھر ہی جہنم میں جا سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جی جنت کا راہ اس کے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ کافر کی بات اور ہے،
میں بات کر رہا ہوں مسلمان کی جس نے کلمہ پڑھا ہوا. دیکھیں نا، نیکی ایک کی کم از کم تو 10 ہیں اور برائی ایک کی ایک ہی ہے. اور پھر بھی اگر کوئی بندہ وہاں پہ پریشان بیٹھا ہوا ہے جی میری نیکیاں کم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ مچا کے گیا یہاں پہ. اگر اس سے ڈرتا رہ کے، غلطیوں سے کوئی بھی نہیں پاک، کوئی نہیں بچ سکتا گناہوں سے، بچ ہی نہیں سکتا. لیکن کم از کم گناہ کر کے نادم تو ہو، شرمندہ تو ہو، رب کے سامنے جائے تو صحیح، اسے کہے اللہ غلطی ہو گئی ہے میرے سے، ہو سکتا ہے پھر بھی ہو جائے، لیکن تیرے علاوہ کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، تو نہیں معاف کرنا ہے. زندگی ایسے گزار کے جائے نا، اس سے ڈرتے ڈرتے گزار کے جائے نا. ایک سے ابھی فوت ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی کیسی کیفیت ہے؟ فرمایا جی بڑا ڈر لگ رہا ہے، لیکن جو سنا ہے نا اللہ کے بارے میں تو اس کی رحمت کا یقین بھی ہے، امید بھی رکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کے وقت جس کی یہ کیفیت ہو جائے نا کہ وہ اللہ سے ڈر رہا، جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اللہ اسے بچا لے گا، اور جس چیز کی وہ اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہے نا اللہ وہ عطا کر دے گا. ہم نے اپنے رب کی قدر کوئی نہیں جانا. تو عرش کے پاس لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ رحمت والا آ جائے. اور پھر دیکھیں نا ترمذی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ زندہ ہے، چھوڑ دو یہ مردوں کے در، وہ زندہ ہے اور کریم بھی بڑا ہے. اگلے ذرا جملے سنیں، مزہ لینا جملوں کا. یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدی ان یردہما صفرا خائبتین. زندہ ہے، کریم ہے، اور اسے شرم آتی ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے ایسے بیٹھا ہونا، تو اسے شرم آتی ہے کہ اب ہم اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں. ہے ایسا کوئی دینے والا؟ جسے شرم آتی ہے خالی لوٹاتے ہوئے، اگر ہم اس سے نہیں لے پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے حق ہی نہیں، ہم نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی. ہمیں لینے کا ون ہی نہیں آتا. وہ تو انکار نہیں کرتا، وہ تو دیتا ہے. لوگوں کو دھوکے پر ڈالا ہوا، وہ جی تمہاری نہیں سنتا ہے، تمہیں کدھر دے گا، تم تو ابھی وہ بہت نیچے ہو، جن کو دیا ہوا ہے جو پہنچے ہوئے ہیں انہیں جا کے کہو تو پھر کوئی کام بنے گا. واہ، سلیمان علیہ السلام باتیں یاد آ جاتی ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ کر دیں. بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. باہر نکلے، تھوڑا سا باہر جا کے نا ویسے ہی واپس آ گئے. تو ساتھیوں نے کہا کہ دعا تو کی نہیں ہے. فرمایا اب بارش ہو جائے گی. میں کیا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے بتایا ہے یا دکھایا ہے کہ ایک نا چونٹی الٹی ہو کے نا اپنے پاؤں اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہیں اور وہ اللہ سے التجا کر رہی ہے اللہ بارش برسا دے. تو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ سلیمان واپس لوٹ جا، اس چونٹی کی دعا پر ہم بارش برسانے لگے ہیں. میں تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، ہماری نہیں سنے گا؟ وہ جو میرے اور آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے وہ سنے گی نہیں. شارک سے زیادہ قریب کا مطلب ہے بھائی اتنے قریب تو شاید ہم بھی اپنے نہیں ہوں گے جتنا وہ ہے. جانتا سب کچھ، کیا ضرورتیں ہماری. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دیکھیں سوال پتہ نہیں کیا قرآن کہتا ہے، جب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں نا میرے بارے میں آپ سے سوال کیا ہے تو انہیں صرف ایک ہی بات آپ سمجھا دیں، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. فَإِنِّي قریب، اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا ان کی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. انہیں صرف بتاؤ کہ اللہ کہتا ہے میں بڑا ہی قریب ہوں، یہ بس سمجھ میں آ جائے. اور آگے یہ بھی بتاؤ انہیں اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے نا میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اور پھر داعی لفظ نکرہ کے اوپر الف لام لگا کے نا اسے معرفہ کر کے پتہ کیا بتایا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے نا پھر وہ عام نہیں رہتا، میرا خاص ہو جاتا ہے.
تو اللہ کو تو شرم آتی ہے، لیکن نا ہمیں طریقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے انا میں عند ظنی عبدی بی، اپنے بندے کے نا گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے گا نا، اللہ اتنا ہی بندے کی مدد کرے گا، میں اس کے گمان کے مطابق۔ اب پھر ایک بڑا مزے کا جملہ آنے لگا، میں وہ مجھے یاد کرتا ہے نا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حکم دے کے بھی کہا ہے مجھے یاد رکھنا، میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا، میں بھی یاد رکھوں گا۔ اور فرمایا وہ تو مجھے یاد کرتا ہے یہاں بیٹھ کر چند لوگوں، میں اس کا ذکر کرتا ہوں اپنے پاس بیٹھے ہوئے جو مقرب فرشتے ہیں نا ان میں۔ کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی، لیکن عرش پر بیٹھا رب نام لے لے کر اگر فرشتوں کو بتائے یہ دیکھو میرا بندہ ہے، اور کیسا تعلق ہوگا مخلوق اور خالق کا آپس میں، اس کو سمجھ ہی نہیں پائے آج تک ہم کہ وہ کیسی ذات ہے۔ فرمایا اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف چل کے آتا ہے نا، میں پورا بازو اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ وہ ایک بازو چل کے آتا ہے، میں دو بازو چل کے جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَا يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آ رہا ہے نا، میں بھاگ کے اسے آگے سے ملتا ہوں۔ پھر بھی مایوسیاں، پھر بھی بھوکے مر رہے ہیں، پھر بھی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، اس کی قدر کو نہیں نا پہچانا۔ ورنہ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں اس چیز کو۔ مومن ہو کر ٹینشن لے جاتے ہیں، مومن کیوں ٹینشن لے گا؟ مومن ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، مومن ہو کر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، فاقوں پہ آ گئے ہیں۔ شاید صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے لوگ مسلمان اور مومن کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر واقعی سچے مومن ہوتے تو ایسا ہوتا ہی نا۔ اللہ تعالیٰ گمان، یقین اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر لیں، آپ کو دیواروں میں چن دے کوئی، اور آپ یقین رکھیں کہ اگر میری زندگی ہے تو اللہ مجھے ضرور یہاں سے نکالے گا، نکال دے گا اللہ مالک الملک۔ ذرا یقین کر کے دیکھیں اس کی ذات پر۔ جب یقین ڈگمگا گیا اللہ تعالیٰ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ یقین پختہ کر لیں اللہ مالک الملک کے ذات پر، وہ یقین ہم نے پیدا کرنا۔ اور محبت کیسی دیکھیں ذرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں روایت۔ کچھ قیدی آئے، عورتیں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے۔ ایک عورت کو بچوں کے پاس لایا گیا کہ اپنا بچہ یہاں سے پہچان لو۔ پتہ نہیں کتنے سے بچے تھے، وہ بھاگتی ہوئی گئی، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے ساتھ لگایا، اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، اسے چومنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو فرما رہے ہیں، دیکھا ہے اس کو؟ جی یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ میں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے پھینک سکتی ہے؟ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ ذالک، اور اللہ اس عورت سے کہیں زیادہ رحم کرتا ہے اپنے بندے پر، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ آگ میں جائے؟ ماں کی محبت کیا ہے، وہ کتنا کر سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو جو اتنی محبت کرے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ بھی حدیث قدسی ہے غالباً. جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں نا کسی سے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں میں نا اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم نے بھی کرنی ہے. جبرائیل فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں کہ بھائی سنو، تمہارا رب فلاں ابن فلاں 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 جو شخص ہے نا زمین پر، اس سے محبت کرتا ہے، آج کے بعد تم نے بھی کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالی زمین والوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، اور زمین والے بھی اس کی عزت شروع کر دیتے ہیں. لو کون ہوگا ذلیل اگر اللہ سے محبت پڑ گئی اس کی؟ تو اچھا اللہ محبت کر رہا ہے اپنے بندے سے تو اسے چھوڑ دے گا بھوکا مرنے کے لیے؟ اللہ محبت کر رہا ہے اپنے بندے سے، اسے چھوڑ دے گا ٹینشنوں اور پریشانیوں میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کوئی کرے تو صحیح اس کے ساتھ. بس یہ کبھی ذہن میں ہمیں بیٹھ جائے نا، چلتے پھرتے ہم یہ ذہن میں رکھیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو سمجھے محبت پڑھ رہی ہے آپ کی اور اللہ کی. بس فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں اور تم مجھے یاد رکھنا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. بس آہستہ آہستہ پھر آگے بات چلے گی. بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت غالب ہے اس کے غصے پر. وہ کہتے ہیں 70 ماؤں، پتہ نہیں وہ 70 مائیں کیا ہیں. ارحم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت کہیں بہت بڑا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ماؤں سے بہت زیادہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں سے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں، بندے بھاگ بھاگ کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم. حالانکہ پکڑنے پر آئے نا تو ان بطش ربک لشدید، پکڑتا ایسا ہے پر چھوڑتا بھی کوئی نہیں ہے. اور صرف اللہ کی رحمت سن کے نا تو دلیر نہ ہو جائیے گا. رحمت سینہ تان کر گناہ کرنے والوں اور بغاوت کرنے والوں پر نہیں ہوتی. باغیوں کو نہیں چھوڑتا اللہ مالک الملک. رحمت کرتا ہے اور کرے گا بھی ضرور، لیکن اس سے جو ڈر کے رہتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے بار بار جاتا ہے، جھکتا ہے، اسے کہتا ہے اللہ میں انسان ہوں، میرے سے غلطی ہوگی ہے، پھر بھی ہو جانی ہے، پھر بھی ہو جانی ہے، تو معاف کر دیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، کوئی مخلوق نہ اپنے بچے سے نہ کسی اور سے کر سکتی ہے جتنی اللہ اپنے بندے سے کرتا. اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ تو بڑی محبت کرتا ہے بندہ. اب آگے چلتے ہیں. دوسری بات جو میں نے کہی تھی، اس میں ایک بنیادی چیز سمجھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا کوئی بھی ذی روح، ہر ایک کی روزی روٹی اللہ کے ذمے ہے. اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا ہمیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روزینہ ہماری دکان میں ہے یا ہماری فیکٹری میں ہے. وہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. تو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تمہارے یعنی آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے، یہ بات اتنی حق ہے جتنی میں ابھی بول رہا ہوں یا آپ بولتے ہیں نا، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں نا. اتنی حقی اور سچی بات ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. مت گمنڈ کر بیٹھنا، مان نہ کر لینا اپنی محنتوں پر.
کچھ بھی نہیں ہو تم. یہ نہ کہنا میں نے بڑی محنت کی تھی, میں نے دن رات ایک کر دیا تھا. وہ مستریوں کے پیچھے دیہڑی لگانے والے مزدوروں سے پوچھیں, محنت کم نہیں وہ کرتے, محنتوں سے نہیں ملتا. ہاں اللہ نے کہا ہے کہ تم کرو, اسباب اختیار کرو, ذرائع اختیار کرو. یہ بھی نہیں کہ گھر میں بیٹھا بندہ کہتا جائے میرا توکل ہی اللہ پر بڑا ہے تو آتا جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. تم کچھ نہ کچھ کرو, لیکن کچھ کر کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا اس لیے مل رہا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں, ہم دے رہے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے, اور جس کو جتنا چاہتے ہیں دے رہے ہیں. تو یہ بات پہلی سمجھیں کہ اللہ رزق دیتا ہے, آسمان سے رزق آتا ہے. رب چاہے تو روک لے, چاہے تو دے دے, اتنا دے دے بغیر حساب کا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جسے چاہے نا بغیر حساب کتاب کے دے دے. صحیح مسلم میں روایت ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حدیث قدسی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انسان, جن, چرند, پرند سارے جب سے ہیں جب تک ہوں گے, سارے کے سارے اکٹھے نا ایک میدان میں آ جائیں. اب اپنے رب کی طاقت ملاحظہ فرمانی ہے, اپنے رب کی طاقت کا اندازہ لگا کے جائیں. آج زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے, مت دیکھیں کسی کی طرف, اس کے پاس ہے, اتنی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اور دینے پر قادر بھی ہے. اس سے کہہ رہا ہے بس سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے ہیں, سارے ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں اکٹھے ہی مجھے کہنا شروع کر دیں, جو جو کچھ ان کے دل میں ہے سبھی بول دیں یہ چاہیے یہ چاہیے, کوئی کسر نہ باقی رہے. ایسا سننے والا بھی کوئی ہوگا بھلا؟ وہ ایک وقت میں دو بندے بات کر رہے ہوں, سمجھ نہیں آتی. مخلوقیں, انسان, جن, اگلے پچھلے سارے, ہر کوئی اپنی اپنی خواہش اپنی اپنی زبان میں ایک ہی وقت میں اللہ کو کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں بیک وقت سب کی سن بھی رہا ہوں, سمجھ بھی رہا ہوں, اور اسی لمحے اگر سب کو ان کی پسند کا, ان کی خواہش کا عطا کر دوں نا تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر باہر نکالنے پر اس کے ناکے پر لگے ہوئے پانی کے قطرے سے سمندر میں ہوتی ہے. پھر کمی تو ہے کوئی نہیں, کمی اس کے پاس کوئی نہیں, دینے پر وہ قادر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری پہر کو نا جب 1/2 رات گزر جاتی ہے, ایک پہر رہ جاتا ہے, تو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. اب دیکھیں ہر چیز اس کے پاس, کمی کوئی نہیں, دینے پر وہ قادر ہے, اور خود آسمان دنیا پر آ کر مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہو لیتے کیوں نہیں ہو؟ ہماری قسمت کھوٹی ہو گئی اگر ہم نے نہیں لیا تو. آسمان دنیا پر آ کر کہہ رہا, اللہ کہتے ہیں اور بھائی میں آ گیا ہوں, دیکھو نہیں نا بھوک سے مر رہے ہو نا, خزانے میرے پاس ہیں, میں آ گیا ہوں لے کے, اٹھو نا ذرا مانگ لو. اچھا ایک بندہ مجھے کہے کہ بھائی جی آپ مجھے بتائیں, کوئی پریشانی, کوئی ضرورت, کوئی مسئلہ ہو نا تو مجھے بتانا ہے آپ نے. اچھا اب کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں اسے بتاؤں گا تو وہ انکار کرے گا. اچھا وہ خود کہہ رہا ہے آ کے میرے پاس, یار میرے پاس یہ اتنا کچھ ہے لینے, تو میں کیا کہوں گا نہیں لینا. اچھا وہ مجھے کہے گا نا جی میرے پاس جناب ابھی میں نا آیا ہوں گھر سے تو 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے, پر یار کام یہ ہے کہ تھوڑا سا نا سامان گھر اوپر چڑھانا ہے, تو آپ وہ ساری دیہڑی نہ لگ جائے. میں کہوں گا جی جناب بالکل چڑھائیں گے. وہ سب کچھ لے کے آ گیا اور کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ, ہاں لے لو. ہم سوئے پڑے اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں مر گئے, پلے ہی کچھ نہیں ہے, دن رات ایک کر دیا. بس دن رات ایک نہ کریں,
تفرغ لی عبادت، اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے وقت نکالا کریں، یہ دنیا میں دن رات ایک نہ کرو، یہ میں نے ذمہ لیا ہو اپنے، تم کیوں اپنے ذمہ لے رہے ہو؟ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال دو، میری عبادت کے لیے تم ٹائم نکالو، تمہارے سارے فقر میں دور کر دوں گا، تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، دل تمہارا اتنا بڑا کر دوں گا کہ تم دنیا میں اپنے سے زیادہ مالدار سمجھو گی نہیں کسی کو۔ لیکن اگر تم نے میرے لیے وقت نہ نکالا، میرے لیے وقت نہ نکالا اور سمجھتے رہے کہ میں دن رات کر کے کچھ ایک کر لوں گا، تو کر لو دن رات ایک، کوئی پوچھے گا نا تو یہی کہتے رہو کہ بھائی جی پوری نہیں پڑھ رہی، میں نہیں پڑھنے دے رہا اوپر سے۔ اللہ فرماتے کر لو ایسے، میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، یعنی تم دن رات کرو گے کام، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم کروانے ہیں تمہیں، ہم نے تمہیں چین ہی نہیں لینے دینا، کر لو پھر۔ اور تمہارے فقر کو تمہارے ماتھے پر لکھ دوں گا، ہر آنے جانے والا بندہ دیکھے گا یار سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دیکھو مرو مرو ہی کر رہا ہے، اور ملے گا پھر بھی تمہیں اتنا ہی جتنا میں نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، کچھ کر کے زیادہ نہیں لے لو گے تم۔ میں کوشش کر رہا ہوں بات سمجھانے کی، اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں، دے رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور وہ دینے پر قادر بھی ہیں، اور ان کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں ہے، اور ہم اشد ضرورت مند بھی ہیں۔ ہاں جی، تو پھر اگر ہم اس سے نہیں لے رہے ہیں تو یہ قصور ہمارا ہے، دینے والا دروازے کھول کے کھڑا ہوا ہے کہ لے لو۔ وما قدر اللہ حق قدری، سچی بات یہ ہے قدر نہیں کی اللہ کی، حق پتہ ہی نہیں اللہ کی قدر کیا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ زندہ ہے، کریم ہے، رحیم ہے، بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، ماؤں سے بڑھ کر کرتے ہیں، جب محبت کر لیں فرشتوں کو بھی حکم کر دیتے ہیں کہ کر دو، دنیا والوں کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ اب تم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ رزق سارے کا سارا اس کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، پتھروں میں موجود کیڑوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم جتنا توکل پرندوں کو ہے نا اتنا تم کر لو نا میرے پر، تو جس طرح میں انہیں پیٹ بھر کر سلاتا ہوں نا تمہیں بھی پیٹ بھر کر سلاؤں گا۔ یقین مانے کبھی آپ پرندوں کو دیکھیں نا، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دکان نہیں، صبح خالی پیٹ نکلیں گے اور رات کو پھر ذخیرہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ساتھ لے کر آتے۔ کل ہوگی زندہ رہے تو اللہ دے گا کہ اس کی ذمہ داری ہے، ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ توکل ذرا اللہ پر کر کے دیکھو۔ ایک بات آج ذہن میں بٹھا لیں، میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تب روح ہمارے جسم میں نہیں پھونکی گئی تھی، اللہ نے تب لکھ دیا تھا جو رزق میں نے اس کے مقدر میں کر دیا ہے، یہ خلاؤں میں بھٹک جائے، جا کے کہیں ریگستانوں میں کھو جائے، کہیں جنگلوں میں گم ہو جائے کوئی، اس رزق کا آخری لقمہ تک اس کے منہ میں جانے سے پہلے میں اسے ماروں گا نہیں، موت نہیں دوں گا۔ یہ فیصلے کر دیے ہیں اس نے، اس کی ٹینشن نہ لیں۔ فکر اس بات کی کریں کہ جس نے دینا ہے اسے راضی کریں، وہ راضی ہو گیا تو کام بن گیا۔ اسے ناراض کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اسے راضی کر کے لیا جا سکتا ہے، اسے ناراض کر کے نہیں۔ یا تو بھئی آپ نکل جائیں نا اللہ کی بغاوت میں، چھوڑ دیں، جو آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، کوئی بندہ مرتد ہو جائے نکل جائے باہر، پھر اللہ رسی دراز کر دے گا، دنیا مانگ لے اللہ سے دے دے گا، اللہ دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آخرت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جب جب نافرمانی کریں گے نا پکڑے گا جھنجھوڑنے کے لیے کہ میرے بندے سمجھ جا تو۔ پھر کئی طریقے ہوتے ہیں اس کے آزمانے کے، کئی طریقے ہوتے ہیں گناہوں کی سزا دینے کے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کبھی بھی،
शैतान होता है मायूस, काफिर होता है मायूस। मोमिन और मुसलमान अल्लाह की रहमत से मायूस और ना उम्मीद नहीं हो सकता है। बड़ी वसी है उसकी रहमत। कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, उसने रहमत फर्ज कर दी हुई अपने ऊपर। बस सब कुछ आज के बाद ज़हन में बिठा लें, भाई हमारा कोई खैर खा है ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ज़ात ऊपर बैठी हुई है। आखिरी बात करने लगा, बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाएं, अल्लाह ताला से मोहब्बत और प्यार। ये दुनिया जो है ना, ये अब खैर खाई ना ख़त्म होती चली जा रही है। अल्लाह ताला से मशवरे किया करें। कोई काम फंस जाए ना, समझना ना आ रही हो, तो एक तरीका है हमारे दीन में, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा के गए हैं और सहाबा को ऐसे ये दुआ सिखाते थे जैसे कुरान पाक की सूरतें सिखाते थे। कदम कदम पे हम मोहताज हैं मशवरे के, अल्लाह से मशवरा करें, अल्लाह गलत मशवरा नहीं देगा। इस्तिखारा किया करें, ये अल्लाह से ताल्लुक़ बना लें। आप जब किसी से मशवरा मांगते हैं ना, इससे भी उसे बड़ी खुशी होती है कि यार मुझे कुछ समझ रहा है ना। ये भी अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक अंदाज है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकेंगे अगर आप ये रविश अपना लें। मैं हैरान हूं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ना, देखे कितना अच्छा काम। अब किताब में हदीस दर्ज करना, इसमें कौन सा तजब्जुब है या क्या? हर हदीस अपनी किताब में इस्तिखारा करके फिर दर्ज की, हर हदीस। इतनी आदत डालने अल्लाह मालिकुल मुल्क से मशवरे की, ये मोहब्बत का एक अंदाज है। अल्लाह ताला जिंदगी भर में आपको कभी की कोई परेशानी नहीं होने देगा, क्योंकि वो गलत राह पर जाने ही नहीं देगा। आप मशवरा जो उससे मांग रहे हैं वो गलती की तरफ जाने ही नहीं देगा, रोक देगा आपको। जो खैर होगी उसकी तरफ अल्लाह आपको चलाएंगे, वरना अल्लाह ताला खुद ही बंद बांध देंगे आगे, ना मेरा बंदा इधर नहीं जाना, इधर तेरे लिए नुकसान है। बहुत थोड़ा सा मैंने आपके सामने अल्लाह मालिकुल मुल्क का सिर्फ एक एंगल से तारुफ रखा है कि हम मोहताज हैं अल्लाह की रहमत के, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। हम मोहताज हैं इस दुनिया में रिज़्क के, इस दुनिया में अल्लाह मालिकुल मुल्क के पास जो कुछ भी है उसके, और आगे जाकर भी हम अल्लाह मालिकुल मुल्क के मोहताज हैं और वो सब कुछ देने पर कादिर है। बस सिर्फ और सिर्फ हमने ये बात समझ लेनी है। आखिरी जुमला फिर वही, इस पर बात ख़त्म करते हैं। क्या आपको अपनी रब की ताकत का अंदाज़ा नहीं है? कभी किसी से कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ उससे मांगना है, वो दे देगा। जितना यकीन से मांगेंगे उतना जल्दी दे देगा। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह मालिकुल मुल्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाएंगे ना कि अल्लाह मालिकुल मुल्क के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता और वो सब कुछ और फिल फौर करने पर कादिर है, उतनी ही जल्दी हम अपने हालात में बेहतरी के आसार देखना शुरू कर देंगे। अल्लाह मेरी और आपकी दुनिया बेहतर फरमाए, आखिरत बेहतर फरमाए। मैं और आप जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी दे। ईमान की हालत में अल्लाह कलमे के साथ मौत नसीब फरमाए। रोज़ क़यामत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। हौज़ कौसर से आपके हाथों जाम नसीब फरमाए। दुआ है जितने हम साथी बैठे हैं अल्लाह हमसे हिसाब ना ले, अल्लाह बस बुला के ना तो हमें देख कर ना हम पर रहम कर दे, और जो पहली सफ़े जन्नत में दाखिल होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह मेरा और आपका शुमार उनमें फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हाँ सवाल तो क्या जी
احباب گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے، اسی میں سے ہی 12 سوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس سائل کو جواب آتا ہو وہ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ سوال جب ہو رہا ہو تو کسی کے کان میں نہیں بتانا، اس طرح کی وائلیشن سے گریز کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب کلموں نے لکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیز ہے جس کو اپنے عرش کے نیچے رکھ دیا، اور اس کا کتنا حصہ دنیا میں اللہ نے بھیجا؟ نیچے کر لیے جی بالکل۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کی رحمت ایک حصہ دنیا میں بھیجا اور اپنے پاس۔ ہاں جی، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے کا غالب ہے۔ چلیں جی ماشاء اللہ جی، جو آپ درست مانتے ہیں یس ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 2، دودھ پلاتی عورت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا؟ ہاں جی آپ بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اپنے بچوں کو آگ میں پھینک سکتی ہے، تو صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آگ میں پھینک سکتا ہے اپنے بندوں کو؟ ہاں جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ماشاء اللہ۔ وعلیکم۔ سوال نمبر 3، یہ چھوٹے بچوں سے سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو نیند یا اونگ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ بیٹا کھڑے میں نصیب خان، چلو آپ بتاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی کرسی 7 آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ ہاں جی، اور نیند اور اونگ آتی ہے اسے؟ نہیں نہیں آتی۔ چلو جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو کس وجہ سے باہر لے کر نکلے اور پھر واپس کیوں چلے گئے؟ جی بھائی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش کی دعا کے لیے وہ میدان میں باہر نکلے اپنی قوم کو لے کر، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ایک چوٹی جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی الٹے ہاتھوں سے کہ بارش برسا، تو اللہ نے پھر سلیمان کو کہا کہ وہ چوٹی کی دعا کر بارش نازل کرنے تو واپس آ۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 5، شیخ محترم نے اپنے درس میں فضیلت الشیخ محترم جناب عبد الرشید جہد آبادی حفظہ اللہ تعالی کی کون سی بات سنائی ہے؟ صرف 2 ہی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی چلیں بھائی، آپ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے دیکھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے رب کی طاقت کے اندازہ نہیں ہے، کہ اگر آپ کو اپنے رب کے سامنے ہاتھ دلاتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ ہاتھ خالی واپس۔ مطلب بنیادی جملہ یہی تھا کہ آپ کو شرم، مطلب آپ کو اپنی رب کی طاقت کا اندازہ نہیں۔
ٹھیک ہے بس ماشاء اللہ جزاک اللہ. لیں جی وعلیکم السلام جناب. سوال نمبر 6. وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی بھی اپنے بندے سے شرماتا ہے؟ جی جی آپ جی پہلے آپ السلام علیکم. ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اس کے خالی ہاتھ واپس موڑتے ہوئے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. دیکھو جی یہ قسمت ہے, مینوں تو نہیں پتا پچھلے اتوار بھی لگ گئے, یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے, اللہ جسے دے دے. سوال نمبر 7. اللہ تعالی نے اپنی کس مخلوق جتنا توکل کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر کس چیز کا وعدہ کیا؟ ہاں جی آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا بچے, آپ ہاں جی آپ آ جائیں. ہاں جی ماشاء اللہ صحیح ہے جزاک اللہ. وعدہ پھر کس ہاں یعنی اگر ان جیسا توکل کرو تو رزق بھی میں ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. اتنی بات بھی یاد رکھنا, 2-3 ہی بندے تھے جن نے ہاتھ کھڑے کیے. سوال نمبر 8. اللہ تعالی رات کو کس حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو بڑے کھڑے کھڑے ہو گئے ہیں جی ماشاء اللہ. ادھر بھی بچے ادھر بھی بچے. آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا بیٹا, آ جاؤ ذرا ماشاء اللہ. اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ہاں رات کے کس پہر میں, دوبارہ سوال کریں جی ذرا ان سے. اللہ تعالی آسمان دنیا میں رات کو کسی سے ملتے ہیں اور آ کر پھر بندوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رات کو آتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں کہ کتنے بجے کس حصے میں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں اچھا اگلی بات بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آ کر بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں آپ کے بندے ادھر. چلو بھائی آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے, لیکن آپ بیٹھیں ذرا, بیٹھیں ذرا. ہاں جی بیٹھیں ادھر ذرا. ماشاء اللہ بچے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. آؤ بتاؤ ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. رات کا جب ایک پہر گزر جاتا ہے تو اللہ دوسرے پہر میں آ کے کہتا ہے آؤ بندو, ہاتھ ملا کہتا ہے بندو آؤ میرے سے دعا مانگو, میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا. ہاں ایک تو کہ پہلا پہر نہیں, مطلب 2 پہر جب گزر جائے نا تیسرے پہر میں. ہاں جی ٹھیک ہے جی جواب درست ہے جی. چلیں جی ماشاء اللہ. یہ لیں جی. سوال نمبر 9. انسان کو زمین والے محبت کب کرتے ہیں اور اس محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جی آپ نے سب سے پہلے یاد کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہوں, آپ بھی اس سے محبت کریں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے, آپ بھی اس سے محبت کریں. ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی. جی سوال نمبر 10. اللہ تعالی انسان کی فقیری کو کب ختم کرتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے انسان کی فقیری ختم ہوتی ہے؟ نہیں جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں نا وہ بھی پکے نہیں. آ جائیں جی آپ
کوشش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے. بات اصل میں یہ نہیں تھی. ہاں جی بات اور تھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا عمل ہے جو بندہ کرتا ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی فقیری ختم کر دوں گا. ہاں جی جی اور بھی کوئی. جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے, ہاں جی عبادت کے لیے, عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے, تو اللہ اس کو فقر سے جو ہے نا آزاد کر دیتا ہے. جی بالکل. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بالکل صحیح. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سوال بھی چھوٹے بچوں سے ہے. سوال نمبر 11, انسان کا رزق کہاں پر ہے اور انسان کو رزق کون ادا کرتا ہے؟ آپ آؤ بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. انسان کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہے. یہ تو بڑی بات تھی کہ پہلا حصہ بتا دیں گے. رزق کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ اللہ کے پاس ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. محنت کرو گے تو اللہ نہیں نہیں نہیں. دوسرا سوال کا دوسرا کیا تھا جی حصہ؟ دوبارہ پھر بتاتا ہوں. انسان کا رزق کہاں پر ہے اور انسان کو رزق کون دیتا ہے؟ ہاں جی. 2 حصے. انسان کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور انسان کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آدھا جواب صحیح ہے, 100 میرا ہے بچوں. میں 10 دینا. اللہ تعالیٰ. ہاں جی ہاں جی. دونوں بھائی یہ بڑا آسان سا سوال تھا. یہ آپ آ جائیں بھائی. یہ دونوں چیزیں بتانی چاہیے. ہے تو اللہ کے پاس ہی ہے. جملے جو انسان کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور انسان کا رزق آسمان میں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آسمان. آؤ جی. السلام علیکم. یہ لو جی. سوال نمبر 12, انسان کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح مشورہ کرنا چاہیے اور شیخ محترم نے اس میں کس امام صاحب کی کون سی مثال پیش کی ہے؟ آپ آ جائیں بیٹا. یہ سوال پر نا صرف طلباء نہیں ہاتھ اٹھائے ہیں, پیچھے سے کسی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. انسان کو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے مشورہ کرنا چاہیے اور امام بخاری نے اپنی حدیث درج کرتے ہوئے ہر حدیث درج کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. یہ لیں جی. سیرت کے دو سوال ہمارے سیرت کے بارے میں ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اس کا فیصلہ کس طرح کیا گیا اور اس پتھر کو پھر کس نے رکھا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. آ جائیں. نہیں وہ پیچھے والے بھائی نے, انہوں نے پہلے کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں سوال دوبارہ کرتے ہیں. کس طرح؟ جب ایسا اس طرح ہوا تھا کہ جب صبح کے وقت مسجد نبی میں جو سب سے پہلے آئے خانہ کعبہ حرم میں وہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ یہ حجر اسود کو رکھے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے
کے واپس جب کھانا کا بن رہا تھا تب اٹھا. ہاں جی چلیں سوال کافی حد تک ٹھیک ہے. ہاں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. جو سردار تھے وہاں کے ہاں وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چادروں کے کونے پکڑو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر پکڑ کر رکھا تاکہ ان سرداروں کا بھی حساب ڈل جائے. سوال نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئے اور وہ وحی کون سی ہے؟ ہاں یہ اب نیچے ہو گیا جی رشید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی اور وہ سورۃ اقرا بسم ربک الذی ماشاءاللہ جی خلق الانسان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی نماز کے ترجمے کے بارے میں. ہاں جی یہ آخری سوال ہمارا پوری نماز کا ترجمہ جس صاحب کو آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. انشاءاللہ شیخ محترم جہاں سے چاہیں گے پوری نماز میں سے وہاں سے وہ ترجمہ سنیں گے اور پھر وہ ترجمہ جو سنائے گا اس کو سامعین کو پڑھانا بھی ہوگا. ہاں جی کریں ہاتھ کھڑا. کریں ماشاءاللہ. آپ نے بھی کیا آپ نے بھی کیا آپ نے بھی کیا بچے آپ نے بھی کیا. آپ آؤ نا آپ آ جاؤ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے لے کر درود شریف تک ذرا چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. التحیات للہ. ہاں جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں ماشاءاللہ اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی اور اللہ کے نیک دیگر بندوں پر بھی سلام ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ماشاءاللہ بس جزاک اللہ جی. ہاں جی التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی برکت رحمت اور اس کی برکات ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی اور اللہ کے نیک دیگر بندوں پر بھی سلام ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اس کے بندے اور اور اس کے رسول ہیں اس کے رسول ہیں. ماشاءاللہ. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک.